اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ساڑا مان ساڑی فقہ دا فخر اور مالک انہ دا سایہ ساڑی دا سلامت رکھے. تمام مومنین دی نظر قبلہ علامہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماء ذات ابرج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج ولا جف ذو وجاج. الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. تکلیف فرماؤ ایک صلوات مولا کی ذات پہ بلند آواز سے دعا فرمان. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ بچوں، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، ادھر والے بھی قریب ہو جاؤ تاکہ مجلس کا روحانی ماحول بن جائے. مہربانی. بسم اللہ. ہے اجازت آپ کے سامنے نوکری شروع کیجئے. ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بانیان کی دعائیں قبول فرمائے. مالک آپ کے اور بانیان کے گھروں پر رحمت اور برکت کا نزول فرمائے. آپ کی مرحومین، بانیان کی مرحومین اور جن کے لیے رائمون صاحب کی بلندی درجات کے لئے ذکر منعقد کیا گیا، مالک ان کے درجات مزید بلند فرمائے. نوجوان جتنے بیٹھے ہو میرا اللہ آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے. جتنے سادات مومنین بزرگ بیٹھے ہو مالک صحت سلامتی زندگی مزید عطا فرمائے. گنے چنے سے لمحات ہیں انہی میں ذکر کا طواف کر لینا ہے تاکہ حاضری بھی ہو جائے اور آپ خوش بھی ہو جائیں گے، مولا راضی ہو جائیں گے آپ کے اوپر. بندہ ایک ہو یا 1,00,000 ہو، ذکر ذکر ہی ہوتا ہے. حسین کو بندوں سے کوئی غرض و غایت نہیں ہے. توجہ رکھیں جی، مہربانی کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک باعظمت نبی گزرے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی نا وہ 7,00,000 امتی تھے. بولنا چاہیے تھا. حضرت موسیٰ کے 7,00,000 امتی تھے. جہاں موسیٰ کا گھر تھا وہاں 1,00,000 گھر تھا، شہر تھا جہاں موسیٰ علیہ السلام کا. 50 نمازیں واجب تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر. 100 رکعت نماز روز پڑھتے تھے اللہ کی. ہاں جی، چپ کیوں کر گئے ہو؟ ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں. 200 سجدہ روز کرتے تھے اللہ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی. پکا پکایا کھانا آسمان سے فرشتے لے آتے تھے. دسترخوان بچھتا تھا، 7,00,000 بندہ آسمان کا کھانا کھاتا تھا. سبحان اللہ. روحانیت روحانیت ہے، برکت برکت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام رجسٹر حاضری تھا جناب موسیٰ کے پاس. جو مرد تھے اس امت میں 7,00,000 میں سارے مرد تو نہیں تھے، مستورات بھی تھیں. تو جتنے مرد تھے ان کی حاضری لگاتے تھے ہر نماز کے وقت جناب موسیٰ. اگر ایک بھی نماز امتی قضا کرتا تو موسیٰ اس کے گھر تک جاتے. کیا فائدہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے میرا کلمہ پڑھنے کا جو اس مالک کو سجدہ ہی نہیں کرنا تو. سبحان اللہ. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات اللہ دیکھتا رہا کہ صحیح کر رہا ہے امت کے ساتھ، کہ انہیں آمادہ کر رہا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ موسیٰ میرا ایک ولی رہتا ہے، اسے ڈھونڈ، اس سے جا کے مل. جو چپ کر گئے ہو میں آپ کو سمجھا نہیں سکا. جو خوش بیٹھے ہو جنہیں پرانے عزادار میرے سامنے بزرگان تشریف فرمانے، چونکہ نبی اور ولی میں فرق ہوتا ہے. وہ جو حضرت خضر علیہ السلام کو بندے نبی آؤ سیدہ بسم اللہ جی نبی کہہ دیتے ہیں تو حضرت خضر اللہ کے چھوٹے سے ولی ہیں. اس وقت کلمہ موسیٰ کا تھا.
جب خضر کے پاس جناب موسیٰ گئے تھے اس وقت بابا جی شریعت بھی موسیٰ کی تھی، امت بھی موسیٰ کی تھی، کتاب بھی حضرت موسیٰ کی تھی، خضر بھی موسیٰ کا ہی کلمہ پڑھتا تھا۔ واہ 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 واہ، مل گئے وہ بندے جن کو میں وہ کہاں سے ڈھونڈتا یہاں تک آ گیا ہوں۔ پیر مشتاق شاہ جی ہمارے بزرگ ہیں سید، ان کا حکم تھا تعمیل ہوگی، آپ کی زیارت ہوگی، حاضری ہوگی، بس اسی میں سمیٹ لیں گے۔ بڑا خوبصورت واقعہ شروع ہو گیا جی۔ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، برادران اہل سنت کی بہت بڑی کتاب ہے۔ شیعہ کتاب میں تو اتنی ہے کہ یہ آپ کی حویلی بھری جا سکتی ہے، بھری پڑی ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا کہ تیرے ولی کو کہاں ڈھونڈوں، کیسے ڈھونڈوں، کہاں ملے گا؟ بیٹا ہنسا کرو، مسکرایا کرو۔ تو اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، موسیٰ یہ جو دریائے نیل بہہ رہا ہے، چل رہا ہے، اس دریا سے ایک مردہ مری ہوئی مچھلی پکڑ، اب جو پہنچے گا وہ میں اس کے ساتھ دعائی دوں گا، اس مری ہوئی مردہ مچھلی کو اپنے ہاتھ میں رکھ اور اسی دریا کے کنارے پہ چلنا شروع کر۔ جہاں یہ مری ہوئی مچھلی خود بخود زندہ ہو جائے تو سمجھی میرا ولی وہیں کہیں ہے۔ کیا معرفت والے لوگ مل گئے ہیں یار قسم سے، بابا جی ہیں تھوڑے پر کمال ہیں یار۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے ووٹ الیکشن لڑنے تھوڑا ہے، ہم نے تو بات ہی کرنی ہے آپ کے سامنے، اور آپ خوبصورتی سے سماعت فرما رہے ہیں۔ جہاں یہ مری ہوئی مچھلی زندہ ہو جائے خود تو سمجھنا میرا ولی وہیں کہیں ہے۔ ابھی میں ہوتا تو ابھی تک بھی داد دے رہا ہوتا، نبی کے ہاتھ میں ہے، زندہ نہیں ہوئی، ولی کے علاقے میں آئی ہے۔ واہ 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 واہ، آپ کو واہ واہ سید مہربانی سردار حیدری، سبحان اللہ، نبی کے ہاتھ میں ہے، وہ زندہ نہیں ہوئی، ولی کی صرف نعرہ مارو، ایک ہی نعرہ مارو بیٹا حیدری۔ بٹھائیں بچے کو، بٹھائیں، سنیں، یہ لمبے نعرے کے موڈ میں نہیں ہے، آپ کو مولا زندگی دے۔ نبی کے ہاتھ میں ہے، زندہ نہیں ہوئی، ولی کے علاقے سرحد میں آئی ہے، زندہ ہو گئی۔ میں دنیا کے 16-17 ملکوں میں گیا ہوں بابا جی، آپ کے اس وطن عزیز کے کونے کونے میں آپ کی نوکری کی ہے۔ بسم اللہ، میں نے صرف ایک مذہب آپ کا دیکھا ہے، اور ایک کام، ڈھیر سارے کام ہے، ایک کام ایسا ہے جو دنیا میں کوئی نہیں کرتا، وہ صرف شیعہ کرتے ہیں، وہ میں بتاتا ہوں کہ کون سا کام ہے۔ ہمارا کوئی بزرگ دوست رشتہ دار عزیز دنیا سے رخصت ہو جائے، اسے غسل بھی دیتے ہیں، کفن بھی پہناتے ہیں، جریدتین وہ جو بیری کی لکڑیاں ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، حنوت وہ جو کافور لگاتے ہیں وہ بھی لگاتے ہیں، کفن بھی پہناتے ہیں، گلے بھی لگے ہوئے ہیں، بچھڑ گیا ہے، قبر بھی بنائی ہے، قبرستان بھی لے جاتے ہیں، اسے قبر میں بھی لٹاتے ہیں، پھر ایک جوان قبر کے اندر چلا جاتا ہے، اس کو جسے ہم مرا ہوا کہہ رہے تھے اس کے کاندھے پکڑ کر کہہ رہا ہوتا ہے، سن بھائی، اچھا جو گئے ہو پہنچ، انہیں میری طرف سے واہ واہ ہے، جو نہیں پہنچے اللہ کرے کہ وہ پہنچ جائے۔ وہ تلقین نہیں پڑھتے ہو شیعہ، اس کے کاندھے ہلا کر ہم کہتے نہیں ہیں اسما افہم یا فلان ابن فلان اذا آتاک الملکان المقربان لا تخف ولا تحزن قل فی جوابہما، سن، واہ واہ واہ، آپ کو واہ واہ ہے، بس آپ نہ ہوتے تو یہ دائیں بھائی مجھے چھوڑ گئے تھے۔ سن اور سمجھ، بھئی کمال ہو گیا نا، مر گیا ہے اور سن، مرا ہوا ہے اور پھر اسے کہہ رہے ہیں سمجھ۔ میں ایک لفظ کہنا، اس کی قیمت چاہیے مجھے، چونکہ اتنے بڑے بڑے ہستیاں تشریف فرمائیں، بزرگ بھی زیادہ تشریف فرمائیں، جو جوان بیٹھے ہیں شاید میں ان کو نہ پہنچا سکوں، لیکن پہنچنا تو پڑے گا آپ کو بھی۔ یار ابھی بھی زمانہ ہم پہ حیران ہوتا ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں رہا زمانہ۔ خضر کے علاقے میں حضرت موسیٰ مری ہوئی مچھلی لے جائیں تو وہ علاقے میں جا کے مردہ مچھلی زندہ ہو جاتی ہے، اور جس دل میں علی رہتا ہے وہ قبر میں بھی نہیں مرتا ہے۔ واہ 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 واہ، ہاتھ بلند فرماؤ حیدری، اللہ اکبر۔ اسے خود ہی تو ہم کہہ رہے ہیں، سن،
چونکہ حدیث ہے حسین کے نانا کی، طلب العلم، ایک یوں ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو، ادھر والے کو چپ کر کے ہو جائے، علم حاصل کرو ماں کی جھولی سے لے کر قبر کی لحد تک۔ تو علم اتنی اہم چیز ہے کہ ماں کی جھولی سے شروع کرو لینا، قبر تک بھی لو، لحد میں جا کے بھی علم حاصل کرو۔ میں بڑا چکر میں تھا کہ نہ ماں کی جھولی میں کوئی مدرسہ کھلا ہوا ہے، میں ہوتا تو داد دیتا، نہ قبر میں کوئی لیکچرار پروفیسر بیٹھا ہے۔ حکم ہے کہ ماں کی جھولی سے علم حاصل کرنا شروع کرو اور قبر کی لحد میں بھی علم حاصل کرو، وہ بھی صرف شیعوں کے پاس اس حدیث کی تفسیر ہے۔ ادھر شیعہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان پہ منہ رکھ کے ہم کہتے ہیں اشہدو ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ ہے۔ جب قبر میں جاتا ہے تو پھر بھی اس کے کاندھے ہلا کر کہتے ہیں سن لے علی تیرا پہلا امام ہے۔ واہ 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 واہ۔ شیعہ بچہ ماں کی جھولی میں بھی علم حاصل کرتا ہے، قبر میں بھی جا کے علم حاصل کرتا ہے۔ اچھا جو چپ یوں کرنے لگ گئے ہو، تعلیم ہے کیا؟ تے عین لام یہ میم، یہ 5 حرف ملے تو ایک لفظ بنتا ہے تعلیم۔ قیمت چاہیے مجھے۔ یہ جو تعلیم ہے نا بابا جی، اس کے پہلے تے ہے، اس کے آخر میں میم ہے، تے اور میم ملے تو یہ بنتا ہے تم، درمیان میں ہے عین لام یہ، یعنی تم میں جو علی ہے یہی تعلیم ہے۔ علی سے بڑی تعلیم کیا ہو سکتی ہے؟ علی سے بڑا کیا ہو سکتا ہے علم؟ جو تمہارے دل میں اللہ نے علی رکھ دیا ہے۔ عبادت سے نقطہ نکال دو تو عادت بن جاتی ہے، نقطہ بھی علی ہے۔ سننے والے ہوں تو پھر پتہ نہیں کون کون سے جوہر دیے جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے، او بسم اللہ مرشد، حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت امیر المومنین سے یہ گزارش کی تھی۔ عبداللہ ابن عباس چھوٹا بندہ نہیں ہے، مفسر قرآن ہے، علی کا شاگرد ہے، دونوں مذہب کے علماء اس پر متفق ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس پر۔ آگے آ جاؤ، اچھا بسم اللہ۔ اس نے امیر المومنین سے کہا کہ یا علی مجھے قرآن کی تعلیم دیں۔ علی فرماتے تیری سانسیں ختم ہو سکتی ہیں، قرآن کی تعلیم ختم نہیں ہو سکتی۔ تو مولا پھر میں کیا کروں؟ فرماتے ایک جملے میں، ایک سطر میں، ایک لائن میں علی تجھے قرآن کی تعلیم دینے لگا ہے۔ مولا حکم فرمایا اللہ نے پورا قرآن سورت یاسین میں رکھا، ساری یاسین سورت الحمد میں رکھی، جو چپ بیٹھے ہو، ساری الحمد بسم اللہ میں رکھی، ساری بسم اللہ بے میں رکھی، ساری بے کے نقطے میں رکھی، اور فرمایا نقطہ میں علی ہوں۔ اس لیے تو ہم کہتے نہیں ہیں کہ ایک دفعہ علی کا نام لو تو ختم قرآن کا ثواب ہے، چونکہ علی نقطہ ہے، سارا قرآن علی کے اسم میں اللہ نے بند کر دیا ہے۔ لطف آ رہا ہے سرکار کو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا جہاں یہ مردہ مچھلی سبحان اللہ خود بخود زندہ ہو جائے، سمجھی میرا ولی وہیں کہیں ہے، مردی مچھلی زندہ ہوئی، حضرت موسیٰ نے دریا میں پھینکی، یوں دیکھا تو دریا کے کنارے پر ایک بندہ، ایک ہستی سفید چادر اوڑھ کے سویا ہوا ہے۔ واہ واہ۔ حضرت موسیٰ اس کے قدموں کی طرف جا کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی تجھ پر میرا سلام۔ اس ہستی نے چادر ہٹائی نہیں، چادر اوڑھے اوڑھے کا علیکہ السلام یا کلیم اللہ، اے اللہ کے کلیم میرا بھی سلام۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ نے چادر ہٹائی ہی نہیں، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں موسیٰ ہوں؟ فرمایا اگر مجھے اتنا ہی پتا نہیں ہے تو اللہ نے آپ کو میری طرف بھیجا ہی کیوں ہے؟ اور یہی وجہ ہے برادران اہل سنت کا بہت بڑا نام ہے حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی، اس نے ایک سطر لکھی ہے، میری طرف سے ان کو بھی واہ واہ آپ کو بھی واہ واہ۔ وہ کہتے ہیں جب 16 رجب کو علی کعبے سے باہر آئے اور سرکار مصطفیٰ کے ہاتھوں پر آئے علی نے آنکھیں کھولی نہیں، بند آنکھوں سے سرکار کو کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔
جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا وہ کنجوس ہوتا ہے، جو علی کو سلام نہ کرے وہ بھی کوئی بندہ ہے یار، وہ بھی جوان بزرگ نا، بزرگ چپ کر کے بھی بیٹھے رہے تو خیر ہے۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ، آنکھیں بند کر کے۔ محدث دہلوی صاحب فرماتے ہیں کہ بندہ بندے کو پہچانتا ہے کھلی آنکھوں سے، علی نے بند آنکھوں سے محمد کو پہچانا، دلیل ہے کہ یہ علی اور نبی اس سے پہلے بھی کہیں اکٹھے رہ چکے ہیں۔ واہ 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 واہ، آپ کو واہ واہ ہے، آپ کو واہ واہ ہے۔ قریب کھڑے ہیں، دور نہیں جانا مجھ سے، زیادہ تکلیف ہی نہیں دینی، حاضری ضروری تھی۔ رائے صاحب کے مولا مزید درجات بلند فرمائے، آپ کے مولا زندگی میں مزید اضافہ فرمائے، صحت عطا فرمائے، رزق عطا فرمائے، ہر مشکل سے مولا آسانی فرمائے، دور فرمائے۔ ہاں دعا کا زمانہ ہے، یہ مانگی کرو بیٹا ورنہ پھنسے رہو گے، یا تو ہمارے پاس مانگنے والے دروازے نہ ہوں۔ اللہ نے 14 دروازے ہمیں دیے ہیں، وہ کسی ایک پہ بھی جاؤ تو اگلے کی وہیں پورا ہو جاتی ہے دعا، تو آپ کے پاس تو 14 کے 14 وسیلے ہیں، خالی نہیں جانا یہاں سے۔ یہ اس کو یہ شامیانہ نہیں سمجھنا، اس وقت جتنی دیر یہاں ذکر ہو رہا ہے یہ حسین کا خیمہ سمجھنا، یہاں سے خالی کوئی بھی نہیں جائے گا، مجلس میں روحانیت بڑی ہے، مالک اہل خانہ کے گھر والوں کے مالک اور ان کی مشکلیں دور فرمائے۔ جناب خضر چھوٹا بندہ نہیں ہے، خضر موسیٰ جیسا کلیم نبی اللہ نے خضر کے پاس بھیجا، تو چھوٹا بندہ تو نہیں ہے۔ تو ویسے پتہ یہ ہے کون؟ گزارش کرو، یہ تیرے ہے، واہ واہ جعفر، اب پیچھے جملہ ہوتا تو میں زور شور لگاتا، اب بات ہی قریب آ گئی ہے۔ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کو جس نے اللہ نے بھیجا تھا کہ اس سے جا کے کچھ حاصل کر کے آ، یہ پتہ ہے کون؟ یہ تیرے 12ویں امام کا سپاہی ہے اور تیرے علی کے 6 درجے کا نوکر ہے۔ بابا جی آپ یہ چپ کر گئے جی، سید مہربانی ہے حیدری جی۔ جب سید الساجدین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے، آپ کے چوتھے مولا محمد مال محمد، تو یہ جناب خضر گیا تھا مدینے مرشد حسین کو مبارکباد دینے، سید الساجدین کی آمد کی، دروازے پر انما یرید اللہ کی آیت پڑھی، حضرت حسین بہر تشریف لائے، سامنے جناب خضر، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، سرکار فرماتے میرا بھی سلام ہو خضر، یار تو بہت اچھا لگا۔ کہتے مولا اللہ نے آپ کی حویلی میں دوسرے علی کا نزول کیا ہے، سبحان اللہ، جبکہ علی بے مثل و بے مثال ذات ہے، اللہ نے علی کو بنایا ہی بے مثل ہے۔ اللہ نے کہا تھا دوسرا علی اب کیسے بنے، پھر کعبہ بنے، پھر یہ بنے، تو کیا مقام رکھتا ہے تیرا چوتھا امام، پتہ نہیں کون جملے سن رہا ہے، کون ہتھوڑے مار رہا ہے، اتنے چپ مجمع میں یہ جو چپ بیٹھے ہیں میرے جوان بچے، یہاں یہ جملہ پڑھا ہی نہیں جاتا، بس پتہ نہیں آپ ہستیوں کے لیے پڑھا جا رہا ہے۔ کیا مقام رکھتا ہے باقر کا بابا کہ علی کی موجودگی میں علی بن کے آ گیا، واہ 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 واہ، دادا ہے علی سید الساجدین کا، اس وقت امیر المومنین موجود تھے جب سجاد علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، تو خضر نے کہا مولا مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کے گھر میں علی کا نزول کیا ہے۔ سرکار فرماتے خضر جلدی میں ہے، بسم اللہ، مولا حکم فرمایا میرے بیٹے کی زیارت نہیں کرے گا؟ کہتے سرکار اس سے بڑا کیا شرف ہے کہ میں امام کی زیارت کروں، آپ کی فرزند کی۔ سرکار سید الساجدین کے جھولے کے قریب لے آئے حسین مولا حضرت خضر کو، خضر یوں جھولے کو دیکھنے لگا نا، آئے ہے سید الساجدین کو، کھو گئے جناب خضر حضرت سجاد کے حسن میں، سبحان اللہ۔ حسین علیہ السلام خضر کو وہیں چھوڑ کے نا چلے گئے، اب لفظ ہے اس کی قیمت ملے گی جی، مہربانی کرنا ہی ہے۔ حضرت خضر جناب سجاد کو دیکھ کر نا دل میں اپنے آپ میں یہ باتیں کرنے لگے، کتنا اچھا بچہ ہے، کتنا پیارا بچہ ہے، کتنا باپخت بچہ ہے، کتنا باعظمت بچہ ہے، کتنا حسن و جمال رکھتا ہے یہ بچہ۔ 6-7 دفعہ نا بچہ 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 دل میں کہا، جب 6-7 دفعہ بچہ بچہ کہا نا، جھولے میں لیٹا ہوا تیرا سجاد مولا یوں اشارہ کر کے بلا تسبیح کہتے ہیں خضر ذرا، واہ واہ واہ،
کیا مقام رکھتا ہے یہ گھرانہ. سید مولا کی قسم ہے وہاں ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ نے آل محمد کی ولا عطا کی ہے. خضر ادھر آ. اب حیران ہو گئے جناب خضر. قریب گئے, سید الساجدین اٹھ کے بیٹھ گئے, اپنے جھولے کو منبر بنا لیا. ادھر والے چلے گئے ہو, چھیڑ کے چھوڑ جاتے ہو نا, یا چھیڑا نہ کرو یا چھوڑا نہ کرو. پہلے واہ واہ تو پھر اگلے منٹ میں اپنی مرضی شروع کر دی. دوسرا علی ہے, اٹھ کے بیٹھ گئے. فرمایا خضر, جی سرکار, تمہیں ایک واقعہ یاد کروں. سبحان اللہ. جناب سجاد بابا جی کہہ رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کو, مولا حکم فرمایا تو نے اللہ کی بارگاہ میں خضر ایک دعا مانگی تھی, کیا کہ میرا اللہ ہوں میں بھی ولی, لیکن مجھے اپنے کسی ولی اعظم کے پیچھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر. سبحان اللہ, کیا نصیب والے لوگ مل گئے شام کے وقت. ماں جی مولا آپ کے بیٹے کی درجات بلند فرمائے, مولا آپ کے باقی اولاد پر رحم و کرم فرمائے, یہ گھر آپ کا آباد رہے, یہ مومن اسی طرح مسکراتے رہیں. اللہ سے دعا مانگی تھی کہ میں بھی ولی, مجھے کسی ولی اعظم کے پیچھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. تو اللہ نے تیری دعا قبول کی خضر. اب میں اشارہ کروں گا, تو نے ایک ولی اعظم کے پیچھے نماز پڑھی, جو وہ ولی جس کے پیچھے تو نے پڑھی تھی وہ ربیع الاول میں دنیا میں آ گیا. جسے ربیع الاول کا نہیں پتا کہ ربیع الاول میں کون آیا ہے, وہ چاول شاول کھائے. حسین کا نانا, اللہ نے اسے ربیع الاول کے مہینے دنیا میں بھیج دیا. پھر تو نے ایک اور ولی کے پیچھے نماز پڑھی جو 13 رجب کو دنیا میں آ گیا. پھر تو نے ایک اور ولی اعظم کے پیچھے پڑھی جو 15 رمضان کو دنیا میں آ گیا. ہائے ہائے ہائے. پھر تو نے ایک اور ولی کے پیچھے پڑھی جو 3 شعبان کو دنیا میں آ گیا. باقر کا بابا ایک دن کا سجاد خضر کو دے کر کہتے کل تو نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے, آج مجھے بچہ بچہ بچہ. کیا معرفت والے لوگ مل گئے ہیں ذکر میں, مولا کی قسم ہے. ہیں لیکن تھوڑے لیکن ستھرے ہیں یار. کیا برکت آپ کو واہ واہ بھائی جان, ہاتھ بلند فرماندے ہو جی. حیدری آدھا گھنٹہ پڑھ لیا. اچھا توجہ ہے, تھک تو نہیں گئے ہو. تو وہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے اس خضر کے پاس بھیجا, ابھی تک زندہ ہے, حیات ہے جناب خضر. آب حیات کا گھونٹ پیا ہوا ہے جناب خضر نے اور حضرت الیاس نے. کیوں کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس نے اللہ سے ایک باوجی دعا مانگی تھی کہ اللہ ہمیں نا سورت فاتحہ کی تعلیم عطا کر. بہت اچھے جی, آپ نہ ہوتے تو میرا دل زخمی ہو جاتا. جو اللہ نے امت محمد کو سورت فاتحہ عطا کی ہے, یہ چھوٹا مقام نہیں ہے. آپ کو کیونکہ باتوں کو کچھ کا پتہ نہیں ہوتا اس لیے آپ اس کو شاید اہمیت نہ دیتی ہوں کہ سورت فاتحہ امت مصطفیٰ کے حصے میں آئی ہے کہ یہ حسرت ہے اللہ کے نبیوں کی, خضر اور الیاس کی, کہ ہمیں سورت فاتحہ کی تعلیم عطا کر. اللہ نے کہا اے خضر اور الیاس, ابھی تو میرا نبی محبوب دنیا میں جائے گا, پھر میں فاتحہ کا نزول کروں گا, تم دونوں کو پہلے کیسے بتا دوں. کیا لوگ مل گئے بابا جی. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے محبوب کی آمد تک میرا اللہ زندہ رکھ تاکہ ہم آپ کے محبوب سے فاتحہ کی تعلیم حاصل کریں. تو اللہ دونوں کو آب حیات کے چشمے تک لے گیا, ایک ایک گھونٹ دونوں نے چکھا آب حیات کا, تو اس لیے ابھی تک حیات ہے. سرکار مصطفیٰ دنیا میں تشریف لے آئے, سورت فاتحہ کو اللہ نے بھیجا اپنے محبوب کے دل پر. پھر خضر اور الیاس کو حکم دیا آپ جاؤ میرے محبوب سے مدینے اور فاتحہ کی تعلیم حاصل کرو. دونوں ہستیاں مدینے مسجد نبوی میں داخل ہوئی. اوپرے بندوں کو لوگوں نے دیکھا کہ یہ کون ہے, تو لوگ تھوڑے پریشان ہوئے کہ یہ کون ہستیاں ہیں. اس وقت حسین کے نانا, واہ واہ, حسین کے نانا سب مسلمانوں کو حکم دیتے اٹھ کر تعظیم کرو, یہ میرے بڑے پرانے مہمان ہیں. ایک خضر ہے ایک الیاس ہے.
نے اہمیت بتائی کہ میرے محبوب کے دروازے کی اہمیت کتنی ہے. واہ 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 واہ. اچھا اللہ نے بابا جی مصطفیٰ کی طرف بھیجا, دونوں نبی سرکار مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا کہ مولا ہمیں سورۃ فاتحہ کی تعلیم دیں. تو سرکار مصطفیٰ نے پتا کیا کہا, دائیں ناظرہ یمیناً و شمالاً, دائیں بائیں دیکھ کر فرماتے آئین آئین علی ابن ابی طالب, ابو طالب کے بیٹے علی کہاں ہیں؟ مسجد سے آواز دی, لبیک یا رسول اللہ میں حاضر. فرمایا یا علی یہ تیرے مہمان ہیں. واہ 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 واہ, میز پہ ہاتھ مارنے کو دل کر گیا, ناراض نہ ہونا. علی دونوں کو لے کر گئے اور سورۃ فاتحہ کی تعلیم دی. ایک لفظ کہنا ہے اور اس کی قیمت چاہیے, تھک بھی گئے ہو تو پھر بھی چاہیے کیونکہ لفظ قیمتی ہے جی. دونوں تعلیم لے کر مدینے سے باہر نکلے. فَحَاتَفَا بِحَاتِفٍ, حاتف غیبی سے اللہ کی صدا آئی. خضر اور الیاس, جی مالک کس نے تمہیں تعلیم دی سورۃ فاتحہ کی؟ دونوں نے کہا مالک علی نے. اللہ کہتے ہیں پھر علی کا احسان ہو گیا نا تم دونوں پر. واہ 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 واہ, جی مالک ہو گیا احسان. اللہ کہتے ہیں اب قیامت تک خضر اور الیاس تم دونوں علی کا احسان اتارتے رہنا. دونوں نے کہا مالک کیا کریں جو علی کا احسان اترتا رہے؟ میں جملہ سمجھا نہیں سکتا, سنا سکتا ہوں. اللہ نے کہا اے الیاس تو خشکی پر اور اے خضر تو پانی میں, جہاں بھی علی کا کوئی شیعہ راستہ بھولے تم دونوں نے بتانا ہے. اللہ اکبر, ہاتھ بلند کر لو حیدری. کیا باتیں شروع ہو گئی ہیں. یہ سوچا ہی نہ تھا جو آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہا ہوں, قسم سے یہ سوچا ہی نہ تھا, صرف آپ کی محبت کی وجہ سے پڑھا جا رہا ہے. سمٹ گیا ہوں, قریب آ گیا ہوں. حضرت خضر علیہ السلام سے جو بھی پوچھنا تھا, سوال کرنے تھے, وہ پوچھ کے جناب موسیٰ علیہ السلام واپس اپنے شہر کی طرف آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی جناب موسیٰ کے سامنے آیا. السلام علیکہ یا نبی اللہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا کلیم اللہ. جناب موسیٰ نے کہا میرا بھی سلام ہو. اس نے کہا سرکار رجسٹر چیک کریں نمازیوں والا. وہ یاد آئے نا آپ کو جی, میری ایک بھی نماز قضا نہیں. فرماتے ہیں میں رجسٹر کیا دیکھوں, میں اللہ کا نبی ہوں, میں جانتا ہوں تیری کوئی قضا نہیں, تو 50 کی 50 پڑھتا ہے ادھر آ کے. تو اس نے کہا سرکار میرا اللہ کی بارگاہ میں ایک چھوٹا سا کام ہے, وہ تو کروا دو. کام بتا. اس نے کہا سرکار 3-4 سال ہو گئے شادی کو, کوئی بچہ بچی نہیں. چلو بیٹا نہ صحیح بیٹی صحیح, کوئی ابا کہنے والا تو ہو. جناب موسیٰ سے فرماتے تو گھبرا نہیں, میں کل طور پہ جاؤں گا, اللہ سے گزارش کروں گا اور تو بیٹا لے, جو کوئی مسئلہ ہے. مولا کی منبر کی قسم. حضرت موسیٰ علیہ السلام اگلے دن طور پہ سوار ہوئے, اللہ سے ہم کلام ہوتے رہے, چھٹی کا وقت ہوا. اللہ نے کہا موسیٰ اب جاؤ کل آنا. کلیم ہاتھ باندھ کھڑا ہو گیا. ہاں موسیٰ کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں مالک وہ جو میرا فلاں امتی ہے, ہاں اس کی ساری نمازیں ایک بھی قضا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے تو گواہی دے رہا ہے چونکہ تو نبی ہے امت کا, ویسے میں اللہ بھی جانتا ہوں کہ اس کی کوئی نماز قضا نہیں ہے. کام بتا. کہتے سرکار اللہ سے کہا مالک اس کو ایک بیٹا دے دے, شادی ہو گئی ہے 3-4 سال سے, شام ہو گئی ہے, میں جھولی پھیلا کے کھڑا ہوں. بلندی درجات کا ذکر ہے, آپ کے خوش ہونے سے اللہ مون کے درجات مزید بلند کر دے گا. بس علی کے شیعہ خوش ہو جائیں گے نا. جب موسیٰ نے کہا نا اس کو بیٹا دے, اللہ نے بھی موسیٰ کو وہی جواب دیا جو مصطفیٰ نے راہب کو دیا تھا. اچھا جو پہنچ گئے ان کے ہاتھ بلند ہو گیا ماشاءاللہ. حیدری آئے. اللہ کہتا ہے موسیٰ اس کے مقدر میں اولاد نہیں لکھی ہوئی. کتاب کا نام ہے الحسین, لکھنؤ سے چھپی ہے, اس میں لکھا ہوا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سے نیچے امتی ملا, سرکار کیا بنا؟ اللہ کہتے تیرے مقدر میں اولاد نہیں لکھی ہوئی. ختم بات, دروازہ ہی بند. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے گئے, امتی اپنے گھر سر جھکا کے جا رہا ہے, اب بے اولاد ہی مر گیا, کوئی نام لینے والا ہی نہ رہا. یہ مولا کے اس غلاف کی قسم. اسی موسیٰ کی بستی میں ایک فقیر بیٹھتا تھا ملنگ ٹیپ, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امت کو منع کیا تھا اس کے ساتھ بولا چھولا نہ کرو, یہ مسجد میں نہیں آتا.
تو وہ جو حضرت موسیٰ کا امتی تھا وہ اس فقیر کے قریب سے گزرا، بولتا کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا، وہ بھی کسی سے نہیں بولتا تھا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ سادات عظام تشریف فرماؤ، زندگی میں پہلی مرتبہ وہ فقیر بولا اس امتی کے ساتھ۔ کہتے ہو بھائی حضرت موسیٰ نہیں دیکھ رہے، باظاہر اندر چلے گئے، تو منہ لٹکا کے جا رہا ہے، ہوا کیا ہے تجھے؟ آپ کو نہیں سمجھ آئی؟ تو کیوں پریشان ہے؟ اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے کہ چلو دکھڑا تقسیم ہی ہو جائے، تو کہتا ہے یار میں بے اولاد ہوں، 3-4 سال شادی کو ہو گیا، اللہ کے نبی سے گزارش کی، اللہ سے گزارش کی، اللہ کہتے تیرے مقدر میں اولاد نہیں لکھی ہوئی، اب اسی پریشان میں ہوں، بے اولاد ہی مر جاؤں گا۔ میں 30-35 منٹ کے بعد ہاتھ باندھ رہا ہوں، یہ جملہ ضرور خریدنا ہے۔ جب اس نے کہا نا بے اولاد مر جاؤں گا، وہ فقیر اٹھا، اس نے اپنے زلفوں سے خاک نکالی، کپڑے جھاڑے، اس موسیٰ کی امتی کو دیکھ کر کہتے ہیں بیٹا چاہیے یا بیٹے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے کہا بیٹے کیا مطلب؟ اللہ کہہ رہا ہے لکھا ہوا ہی نہیں مقدر میں۔ اس نے کہا یار تو پرچی پہ لکھ لے، اگر اس دن اس وقت اس لمحے تیرے گھر بیٹا پیدا نہ ہو، میں زندہ ہوا تو مجھے زندہ کو جلا دیں، میں مر گیا تو میری قبر سے میت نکال کے جلا دیں۔ اور ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اس نے بھی پرچی پہ لکھ کے جیب میں ڈال لیا۔ وہی دن آیا، وہی وقت آیا، وہی لمحے آئے، بیٹا پیدا ہوا۔ تسی کیوں پریشان ہو گئے؟ اللہ دے رہا ہے تو تمہیں خوش ہو جانا چاہیے۔ اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا سرکار، اس نے بچے کو غسل ولادت دیا، تو غسل دیا جاتا ہے آتے ہی۔ اس کے بعد بچے کو کپڑے میں پراچے میں سفید میں لپیٹ کے مٹھائی کا ٹوکرا جو اس وقت مٹھائی چٹھائی تھی وہ سر پہ رکھا، کلیم کے دروازے پر پہنچا، دستک دی، جناب موسیٰ علیہ السلام بیر تشریف لائے، سرکار یہ منہ میٹھا کریں۔ موسیٰ کہتے ہیں وہ کس خوشی میں؟ کہتے ہیں جی اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ یار بچے بول پڑے ہیں میرے شہر کے۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں کسی کا بچہ مجھے دکھا کر میری نبوت اور رسالت پہ روب نہ ڈال۔ اللہ نے کہا تیرے مقدر میں لکھا ہوا نہیں، ہوا کہاں سے؟ کہتے ہیں سرکار ناراض نہ ہوں، جلال میں نہ آئے، تیری رسالت کی قسم، جس نے دیا ہے اللہ نے اس کی الوہیت کی قسم میرا ہے۔ اس نے کہا حضرت موسیٰ فرمانے لگے ہوا کیسے؟ کہتے ہیں سرکار جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ امان ہے تجھے کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں جی وہ فقیر نہیں بیٹھتا چوک میں، ہاں آپ کی قسم یا رسول اللہ میں اس سے نہیں بولا، واہ 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 واہ، وہ مجھ سے بولا اور میں نے اپنا دکھڑا اسے سنا دیا۔ یہ جڑے 80 شیعہ ہوئے ہیں ساڑھے باپے دادے، سانو مولویہ نہیں کیتا، سانو پیرر کیتا ہے۔ ساڑھے کول سید آؤں دے سن، ساڑھے دادیاں پھپھیاں ماما سید دے کول جانا کہ بابا جی اے میری نو، اے میری دھی، اے میرے پوتری، اے میری دوتری، انہیں شادی ہو گئی، انہوں اللہ مولا پتر نہیں پہ دیتا، کوئی دعا کرو اللہ انہوں پتر دے وے، تو پھر سید آندے سن اللہ انہوں پتر دے گا، اللہ ملاویں گی۔ ساڑھی چھتاں تے انہوں پیرہ نے اللہ ملوائے ہوئے، ہون لکھ مولوی آکھے بھی چھت اللہ علم، میں پتر مرانا ہے بابا جی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں نے اس کو دکھڑا سنایا، موسیٰ سے کہا امت ختم ہوگی پڑھائی، تو اس نے کہا تھا اس دن تیرے گھر بیٹا پیدا ہوگا، تو ہو گیا۔ آپ کی کیا بات ہے؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں تو بچہ گھر میں لیٹا، مٹھائی بھی گھر رکھ، میں ذرا اللہ سے ہو کے آؤں۔ تیری کیا بات ہے؟ تیز قدموں سے جناب موسیٰ سائیں طور پہ سوار ہوئے، پھیپھڑے پھاڑ آواز لگائی جناب کلیم نے، پروردگار، اونچی آواز۔ یہ تو میں نے تو ویسے ایسا کہا ہے، موسیٰ نے تو بڑی اونچی آواز میں کہا پروردگار، آواز ہاں موسیٰ کیا کہنا چاہتا ہے؟ مجھے کہا لکھا ہوا نہیں، اور ایک عام بندے کے کہنے پر بیٹا دے دیا۔ اللہ کہتے ہیں موسیٰ تو میرا پیارا نبی ہے، تو جلال میں نہ آ، ایک کام تو میرا کر، تیرے سوال کا جواب میں تجھے دوں گا۔ مالک حکم، اللہ کہتے ہیں جب کل آنا نا طور پہ تو زندہ انسان کے گوشت کی ایک بوٹی، واہ 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 واہ، وہ لے کے آنا، تیرے سوال کا جواب میں دوں گا۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں میرے 7 لاکھ امتی ہیں مالک،
میں تیرا پہاڑ بھر دوں. اللہ کہتا ہے نا ایک بوٹی. چپ جو کر گیا اس کو اس سے نے تھوڑی دینی ہے. صبح کی نماز پڑھ کے حضرت موسیٰ نے دروازے بجائے 7 لاکھ بندہ باہر آ گیا. صبح دیکھا جناب موسیٰ کے ایک ہاتھ میں پلیٹ ہے ایک ہاتھ میں چھری. کوہنیاں چلیں خیر ہو سرکار صبح چھری لے کے کیوں پھر رہے ہیں. جناب موسیٰ نے کہا اللہ کو زندہ انسان کے گوشت کی ایک بوٹی کی ضرورت پڑ گئی ہے. تم 7 لاکھ بندوں کے جوان ایک بوٹی دے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے. لوگ چپ کر کے کھسکے. کون دے زندہ بوٹی؟ بابا جی مولا کی قسم ایک لفظ کہنے اور اس کی دعا چاہیے مجھے. اب داد نہ دینا دعا فرما دینا. 7 لاکھ بندے سے مایوس ہو کر حضرت موسیٰ اسی چوک سے گزرے. واہ 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 واہ. او جس میں وہ فقیر بیٹھتا تھا 1 سال پہلے اس نے امتی کو اداس دیکھا, سال کے بعد نبی کو. وہ ہاتھ باندھ کہتا ہے سرکار ناراض نہ ہونا, آپ نے میرے ساتھ نہیں بولنا, لیکن چلو جو بھی ہیں میں بھی تو آپ کا ہی ہوں. کیوں پریشان ہے؟ جناب موسیٰ نے دل میں سوچا چلو یہ بھی تو بندہ ہی ہے, اس کو بھی سنا دیتے ہیں بات. منہ ادھر کر لیا موسیٰ نے, اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے, اور کہتے ہیں یار اللہ کو زندہ انسان کے گوشت کی ایک بوٹی چاہیے. پتہ نہیں نامراد امت کو کیا ہو گیا ہے, کوئی بندہ دینے کو تیار ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. اس نے کہا سرکار مانگی کس نے ہے؟ فرماتے اللہ نے. کہتے سرکار ٹھیک ہے آپ ادھر نہ دیکھیں, چھری اور پلیٹ مجھے پکڑائیں. واہ واہ واہ. اے یوں چھری پکڑائی بلا تسبیح, یوں پلیٹ. وہ کافی وقت گزر گیا, نہ چھری لوٹی نہ پلیٹ. حضرت موسیٰ نے دل میں سوچا پتہ نہیں کیا ہوا. یوں جو دیکھا تو حیران ہو گیا جناب کلیم. کیا دیکھتے ہیں؟ چہرے کی بوٹی پلیٹ میں, سینے کا گوشت پلیٹ میں, بازو کا گوشت پلیٹ میں, شکم کا گوشت پلیٹ میں, ران کی بوٹی پلیٹ میں. پچھلے جو بیٹھے میرے بچوں, حضرت موسیٰ نے کہا اللہ نے ایک بوٹی مانگی تو نے پلیٹ بھر دی. کہتے سرکار نبی ہو کر کیسی باتیں کر رہے ہو, اللہ نے بوٹی مانگی ہے, اللہ نے یہ تو نہیں کہا مجھے چہرے کا گوشت چاہیے, مجھے بازو کا گوشت چاہیے. سبحان اللہ. پلیٹ اٹھائی, طور پہ سوار ہوئے جناب کلیم, بلا تسبیح یوں رکھی پلیٹ, لے گوشت دے جواب. میں ہوتا تو یہاں داد دے دیتا, قسم سے میں پڑھتا چنگا ہاں یا نہیں, میں سنتا بڑا چنگا. لے گوشت دے جواب. فہاتفا پہ ہاتف, ہاتف غیبی سے اللہ کی آواز ہے, موسیٰ ابھی بھی کیوں جواب دوں؟ شام کے ٹائم جو ہاتھ پھیلا رہے ہو, شام والی بی بی سے خیرات لے رہے ہو, قسم سے میں خوش آمد نہیں کر رہا, میں سچ بول رہا ہوں, بڑی روحانیت ہے ذکر آل محمد میں. اور موسیٰ کسی نے بوٹی نہیں دی, نہیں مالک, کس نے دی؟ جی اسی نے. اللہ کہتے ہیں اب داد میری بنتی ہے. اللہ کہتے ہیں موسیٰ تو بھی تو بندہ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. ہاتھ بلند فرما لو حیدری. اللہ کہتا ہے یاد رکھ موسیٰ, جو میرے عشق میں اپنے بدن پہ چاقو چلا سکتا ہے وہ میری تقدیر پر بھی بلیڈ پھیر سکتا ہے. اس لیے جب تیری کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو پھر حسین کے زنجیر زن سے منگوایا کر, جو عشق حسین میں اپنا بدن چیر رہا ہے. حسین کی ماں بھی اس کی دعا خالی نہیں بھیجتی. میں آپ کی ہے پر اپنی نسل قربان کر دوں. پہلی برسی ہے ریمون صاحب کی اور بڑی روحانیت ہے. میں ماں جی سے بار بار کہہ رہا ہوں بڑی برکت ہے. اگلے سال مولا مزید برکت عطا فرمائیں گے. اسی طرح یہ ذکر بڑھتا جائے گا, جاری و ساری رہے گا. آپ عزادار مومنین یہ بانیان سارے مولا آپ سادات کو سلامت رکھے. شام ہو گئی ہے. مولا کی قسم ہے بابا جی, جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہو تو سب میری گواہی دیونی ہے. اس ٹائم جو ابھی وقت ہو رہا ہے, ہمارے جو بانی ہیں نا وہ امیر بھی ہیں, ہمارے بانی غریب بھی ہیں, ہمارے بانی وزیر بھی ہیں, ہمارے بانی مسکین بھی ہیں. ہم وزیر کے پاس پڑھنے جائیں یا غریب کے پاس؟ اگر شام کے وقت جو ہو رہا ہے مجلس چھوڑیں تو ہر عزادار بابا جی بانی ہمیں کہتا ضرور ہے یار شام ہو گئی ہے تو ہون رہ پاؤ, ہون جاؤ نہیں. یعنی ہر غیرت مند بندہ شام کے وقت اپنے مہمان سے کہتا ضرور ہے میں تاڑی ہے تو اپنی نسل قربان کرا کہ یار شاہ سید نہیں رومن گے تو کون روئے گا. پتہ نہیں کتنا غریب ہے اکبر کا بابا,
आधी रात को ज़ैनब जैसी बहन को लेके मदीने से चला, नाने के शहर में किसी ने नहीं कहा हुसैन आज ना जा। वाह 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 वाह। जो पीछे जवान बैठो, बेटा हाथ खोल लो, हाथ खोल लो मेरा बेटा, हाथ खोल लो, सीने पे मार लो, तुम्हारे लिए पढ़ रहे हैं मेरा पुत्र, ये बुजुर्ग है हमसे, ये ज़्यादा बेहतर जानते हैं हमसे। सैयद हौसला जी, मौला आपकी है कबूल फरमा रहे हैं, जनाब सैयद आपकी है पर मोहर लगा रही है। ओए मैं सदके हो जाऊँ। अल्लाह अकबर। पता नहीं किस अंदाज से वतन छोड़ा है अकबर के बाबा ने, नहीं सुना सकते तुम्हें शब्बीर का वतन छोड़ना, क्योंकि जनाबे रिसालत माब देबल खजाई एक जाकिर थे और शायर थे आपके 8वें मौला के। वो जब दुनिया से रुखसत हुए तो कब्र में पहुंचे तो अगली रात उन अपने बेटे के ख्वाब में आए, तो उसके बेटे ने क्या देखा कि देबल खजाई का सफ़ेद लिबास है, चेहरा चमक रहा है, और अपने बाबा को वो बेटा देखकर कहते बाबा ये सफ़ेद लिबास और ये चमक ये किस बात की जजा है। तो सरकार देबल फरमाते हैं बेटा आप लोग दफन करके घर चले गए, जैसे मैं कब्र में गया तो कब्र में महबूब खुदा हुसैन के नाना तशरीफ़ ले आए, मैंने उठकर सलाम किया, मुझे कहते देबल तूने मेरे बेटे हुसैन की पर मरसिये लिखे हैं, शायर लिखे हैं, शेर। जब मेरे बेटे ने वतन छोड़ा था आधी रात को, उस पर कोई मरसिया लिखा है? हाँ मौला लिखा, फरमाया सुना। कहते बस वो हुसैन के वतन छोड़ने का मरसिया सुनाया, हुसैन के नाना जन्नत का लिबास अता करके चले गए और ये नूर मुझे अता करके चले गए। चूंकि रसूल की भी हसरत है कि मदीना छोड़ना आसान नहीं था, जो है कर रहे हो। मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है, मैं दुआ मांगने के करीब आ गया हूँ, है कोई करे ना करे हो शाम गई है, लेकिन इस वक्त है बनती जरूर है। हुसैन ने आधी रात को वतन छोड़ा, सफर करते करते करबला पहुंचा, 10 मुहर्रम की सुबह ही अकबर ने अजान दी, हुसैन ने सारा दिन लाशें उठाई। अब है वाजिब हो गई, और जितने सैयद बैठे हो नाराज ना होना, सादात को तकलीफ दे रहा हूँ कि इस जुमले पर जरूर है करना। अकबर, असगर, कासिम, अब्बास, मेहमान, जवान उठा उठा के खुद 13 ज़रबों से हुसैन शहीद हो गए। यही वक्त था जो अब वक्त है, नाराज नहीं होना बाबा जी। इसी वक्त में 9 लाख कमीने के सामने शिमर ने जनाब ज़ैनब के बुरके में हाथ डाला। अली की बेटी तड़प के कहती है ओ मेरा अकबर मारा है मेरी चादर। वाह 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 वाह। ज्यादा हाथ आजाद है, एक बारी सीने से मार लो, एक बारी मार लो ताकि जनाब ज़ैनब हमारे मातम की गवाह बन जाए। खत्म हो गई है मेरी पढ़ाई, बड़ी मकबूल मजलिस हो गई, बड़ी रूहानियत हो गई, बड़ी दुआ हो गई, बड़ी खैरात हो गई। मैं एक जुमला हदिया करूं जी, जो है ऊंची कर रहे हो, जो नहीं कर रहे हो मौला आपको तौफीक अता फरमाए। पता है कितनी पर्दादार थी अली की मुअज़्ज़मा बेटी, इतनी पर्दादार थी जनाब ज़ैनब कि जिस खैमे में अली की मुअज़्ज़मा बेटी रहती थी ना, उस खैमे में हुसैन भी इजाजत के बगैर दाखिल। वाह वाह वाह। जिस खैमे में जवानों हुसैन इजाजत के बगैर नहीं ना आते थे, जब आई ना शाम गरीबा, ये कुत्ता शिमिर घोड़े समेत बीबी के खैमे में दाखिल हुआ। अली की बेटी कभी ये हाथ सर पे, वाह 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 वाह। आप मदा खान भी हैं, सैयद भी हैं, जाकिर भी हैं, अक्सरियत से ज्यादा ये नुआ खान यज़ादार ये सादात तशरीफ फरमाओ। एक जुमला पर मोहर लगवा दो मुझे अली की बेटी से, और मैं इसी पर दुआ मांग लेता हूँ। पता नहीं कितनी पर्दादार है। मैं एक जुमला कहूँ जी, है करोगे? आपकी है की वजह से बीबी मोहर लगाती है जुमलों पर। और जिस हुसैन के बेटे बुरकू में पले थे, अल्लाह जाने उसकी बहनी कितनी पर्दादार हो। खत्म होगी पढ़ाई। सफर करते करते अली की बेटी उस दरबार पहुंची, नाराज ना होना मुझे मार दो उठ के, जहां मेरी मखदूमा की किसी कनीज की भी नालायन न जाती। जो शाम के ज़बार हो मेरी गवाही देंगे, जो नहीं हो मौला जल्दी आपको ज़ियारत करवाएगा। जहां यजीद हरामी का तख्त है ना, ये उसको कहते हैं मस्जिद उमैया, उसकी जो तख्त की पिछली दीवार है उसमें बड़े बड़े दरवाजे जितने रोशनदान है, वहां उमैया की औरतें खड़े होकर मोहम्मद के पर्दादारों का माज़अल्लाह तमाशा देख रही थी। 9 फुट इसका तख्त बुलंद है सैयद जमीन से। बेटा ये 9 फुट जमीन से बुलंद ऊंचा बैठा था, है बनती है। चुप करके यूं जमीन पे खड़ी अली की बेटी। 9 घंटे के बाद मर जाए जाफर समझा नहीं सकता। 9 घंटे के बाद रोम का सफीर
اپنی کرسی سے اٹھا، یزید کا بازو ہلا کر کہتا او کتا اب جو ہے نہ کرے وہ مجھے معافی دے دے۔ او کتا 9 گھنٹے ہو گئے میں بیٹھ بیٹھ کے تھک گیا ہوں، یہ کون مجبور سیدہ، یہ پردہ دار کھڑی ہوئی ہیں جو 9 گھنٹے سے تیرے دربار میں یوں کھڑے ہیں، یہ کس کا سر ہے جو تخت کی آخری سیڑھی پہ پڑا ہے؟ یہ بکواس کر کے بلا تسبیح کہتے ہیں اس کا نام حسین ہے۔ سفیر روم کہتے ہیں یہ کس کا بیٹا ہے؟ نوکر ہو گیا جی۔ یزید کہتے ہیں ہمارے نبی محمد کا، وہ میں تیری ہے پر نسل قربان کروں۔ سفیر روم کہتا ہے محمد کا بیٹا کس جرم میں مروا دیا؟ یزید کہتا ہے ناراض نہیں ہونا ہے کر دینا بیٹا۔ یزید کہتا ہے نماز نہیں پڑھتا تھا حسین، نماز کا نام آیا، زخمی حسین کے سر نے آنکھیں کھولی، ادھر دیکھا جدھر جناب زینب رسیوں میں کھڑی تھی، زخمی لب ہلے اکبر کے بابا کے، سر سے آواز آئی زینب اگر اس نے مجھے بے نماز کہنا ہے پھر تو شام کیوں آئی تھی؟ اس وقت علی کی بیٹی جناب فضہ سے کہتی اماں آگے سے ہٹ، میں زینب نہیں میں علی ہوں۔ اماں وہ وقت آ گیا جس کا وعدہ میں نے حسین کی لاش سے کیا تھا، ناراض ہو جاؤ یا مجھے مار دو۔ 7 قدموں کا فاصلہ تھا علی کی بیٹی میں اور یزید کے تخت میں، یوں بندھے ہاتھوں کے ساتھ تمہارے ماتمی ہاتھوں کی قسم علی کی بیٹی نے یزید کی طرف چلنا شروع کیا، 4 قدم مشکل سے چلی آن کی پاک اماں، سفیر روم کرسی سے اٹھا اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے آنکھیں بند کرو دربار خالی کرو، جو نہیں پہنچا وہ پہنچے ضرور، آنکھیں بند کرو دربار خالی کرو۔ اسے سپاہی کہتے ہوا کیا ہے؟ کہتے یہ جو بی بی آ رہی ہے نا مجھے ایسے لگتا ہے جیسے مباہلہ میں فاطمہ آ رہی ہے۔ او مسلمان بے حیا ہو گئے ہیں، او محمد کی بیٹیاں شرابیوں کے دربار میں پہنچ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام اسألک باسمک العظیم العظم 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 ربنا 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 یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ مالک اس مجلس اعزاء کا جتنا ثواب بنتا ہے رحمون صاحب کے نام اعمال میں درج فرما، حاضرین مومنین کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما، ملت کے شہداء کے نام اعمال میں ثواب درج فرما، جتنے عزادار بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، بے اولادوں کو عزادار بیٹی عطا فرما، اس گھر پر حاضرین کے گھروں پر رحمت اور برکت کا نزول فرما، زمانے کی ہر مشکلات سے نجات عطا فرما، دشمنان آل محمد کو نیست و نابود فرما، ہمارے وطن کی میرا اللہ حفاظت فرما، یہ گھرانہ حاضرین مومنین عزادار تمام امام زمان علیہ السلام کے ظہور تک آباد و شاد فرما، چودھری مون صاحب رائے صاحب کے درجات مزید بلند فرما، جوار سید شہداء میں جگہ عطا فرما، میرا مالک ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما، والدہ کو خصوصاً صبر جمیل عطا فرما۔ یہ جو شام کے وقت تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں سخی عباس کے ہاتھوں کے صدقہ میں گناہ معاف فرما کے دعائیں قبول فرما، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر الساعت المفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ورزقا طوام وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ الطاہرین المعصومین۔